السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک، خالق، رب اور رازق ہے. وہی معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں برکتوں والا وہ رب ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد 22 رمضان مبارک 1442 ہجری مطابق 4 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو جدہ سے یہ رمضان کا خصوصی درس پیش ہے، جس کا موضوع رمضانی نصیحتیں ہیں. سورہ تحریم آیت نمبر 11 اور 12 میں نے پڑھی، اور کل جو ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 10 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 کافرہ عورتوں کی مثال کافروں کے لیے دی کہ جو ایمان والے بڑے بڑے 2 عظیم پیغمبروں کے گھروں میں رہنے کے باوجود برباد ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئیں. وجہ ایمان سے خالی ان کی زندگیاں تھیں، وجہ ان کا کفر اور ان کا شرک تھا جو ان کو برباد کر دیا. اور میں نے کئی آیتیں کل پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے، جس میں جن آیتوں کا خلاصہ یہ بتایا گیا کل کہ بھائی اگر ہم ایمان اور نیک عمل نہیں کریں گے اور ہمارے رشتے، ہماری اولاد، ہماری دولت کسی کام میں نہیں آئے گی.
کام میں آنے والی چیزیں دو ہیں، صرف ایمان اور نیک عمل۔ تو اللہ نے کافروں کو مثال دے کر سمجھایا کہ تمہارا جو تعلق ہے غیر اللہ سے، کل ہم نے پڑھا، یہ کسی کام کا نہیں ہوگا، یہ نسب، یہ رشتے ناتے تعلقات قیامت کے دن کسی کام میں نہیں۔ قیامت کے دن اگر فائدہ ہوگا ایمان و نیک عمل سے۔ اس ایمان و نیک عمل کا فائدہ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ اور اگر ایمان والے کا کسی کافر بنا ایمان والے کے ساتھ کوئی تعلق یا رشتہ ہے، ایمان والے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعلق سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ اس کا رشتہ دار، وہ اس کا قریبی جو کافر ہے، اس کو جتنا چاہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ کی مدد آئے گی، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ مثال سمجھنے کے لیے آج سنیے فرعون کی بیوی کا واقعہ، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال دی، زبردست مثال دی۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے مثال پیش کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کل کیا تھا؟ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی تھی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے ایک زبردست ایمان والی مومنہ، پابند، صابرہ، مجاہدہ خاتون، آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، مومن لوگوں کے لیے اللہ پاک نے مثال دی ہے، کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی جس کا نام تفسیر میں آیا آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا۔ اذ قالت، جب انہوں نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھ کو نجات دے دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے بھی مجھ کو نجات دے دے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے اس مثال میں، عورتیں بھی سنیں، مرد بھی سنیں، ہم سب ایمان والے سنیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے یہ مثال دی ہے، کس کی؟ فرعون کی بیوی۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا رشتہ فرعون سے بڑا گہرا تھا، اور وہ تھا رشتے نکاح، بیوی تھی۔ فرعون شوہر تھا، فرعون جس فرعون کی مثال آج دی جاتی ہے، اگر کوئی گندا ہے، خبیث ہے، ظالم ہے اگر کوئی، تو کہتا ہے فرعون ہے بہت بڑا، وہ ارے بہت بڑا فرعون ہے بھائی، ہماری قوم کا، ہمارے خاندان کا فرعون ہے، ہمارے محلے کا فرعون ہے۔ مثال دی جاتی ہے، اتنا بڑا ظالم تھا وہ، اس کی بیوی ہے، اس کی گھر والی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کافر کے ساتھ رہ رہے، اچھا یہ کوئی معمولی کافر نہیں تھا فرعون۔ فرعون وہ تھا جس نے اپنے آپ کو رب کہا، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، اس نے کہا قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اچھا صرف رب نہیں بولا، اپنے آپ کو معبود بھی بولا، میری عبادت کرو، میرے سوا دنیا میں کون ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، اس نے کہا اپنی قوم سے ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا کون ہے جو تمہارا معبود ہے؟ کتنا بڑا ملعون کافر یہ شخص تھا، خود کفر کیا، لوگوں سے کفر کروایا، خود اللہ کا انکار کیا، کہا کہ میں رب ہوں، ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور لوگوں کو کہا کہ میں مجھے رب مانو، خود معبود ہونے کا دعویٰ کیا، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا، اتنا بڑا طاغوت تھا۔ اس کی بیوی آسیہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ دے رہا کیا؟ اچھا وہ کیسا ظالم تھا؟ یہ آدھے گھنٹے کی مختصر سا درس ہو رہا ہے، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کر دیکھیں، فرعون کے واقعے کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے بچوں کا قتل کروایا، قاتل ظالم، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کوئی بچہ بڑا ہو کر
اس کی کیا کہتے ہیں اس کے تخت کو چھین نہ لے، اس کی ملک کو ختم نہ کر دے، چونکہ پیشن گوئی کی گئی تھی۔ تو وہ ڈر گیا، بچوں کے قتل کا آرڈر نافذ کر دیا، اور پولیس اس کی پکڑ کر بچوں کو قتل کرتی تھی۔ اتنا بڑا ظالم سفاک تھا، سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے۔ اس کے گھر میں ایمان والی، اللہ اکبر، اس کے گھر میں ایمان والی عورت۔ اب جو بتائیے، جو باہر بچوں کو پکڑ کر قتل کروا رہا ہے اور مسلمانوں کو مارتا تھا، جو بھی اس کو رب نہیں مانتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیتا، حتیٰ کہ جادوگر جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ان کو بھی دھمکی دی، ان کو بھی مار دیا، کہا کہ پیر کاٹ دوں گا، سولیوں پہ لٹکا دوں گا، ایسا ظالم۔ اب اس کے گھر میں بیوی ایمان والی، اس کو پتا چلا تو کتنی تکلیفیں دی ہوگی اس نے، کتنا ستایا ہوگا اپنی بیوی کو، کتنا مارا ہوگا اپنی بیوی کو، کتنی سازش کی ہوگی اپنی بیوی کے خلاف۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات۔ تفسیر میں آیا، امام قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ فرعون جو ہے سب سے بڑا بدبخت اور اللہ سے دور انسان تھا، سب سے بڑا بدبخت، بڑا کافر تھا۔ اور کہتے ہیں امام قتادہ اللہ کی قسم، کوئی بھی عورت جو اپنے رب پر ایمان لائی، اپنے رب کی اطاعت کرتی ہے، اگر اس کا شوہر کافر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے کفر کا یا اس کا کوئی نقصان اس عورت کو نہیں ہوگا، مومنہ عورت کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے امام سلمان رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، فرعون جو ہے اپنی بیوی کو بڑا عذاب دیتا تھا، بہت عذاب کا تکلیف، بڑی تکلیف دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ تاکہ وہ ایمان چھوڑ دے، بیوی تھی نا، ایمان لے آئی، پتہ چل گیا، تو تکلیف دیتا تھا تاکہ ایمان چھوڑ دے۔ تو سورج میں، دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، محلوں کی رانی تھی یہاں آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی تھی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی۔ بھائی ہے ایک بزنس مین، ایک پیسے والے، ایک ملینئر کی بیوی کیسی رہتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو فرعون کی بیوی کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جب ایمان دل میں گھر کر جائے تو لائف چینج کر دیتا ہے۔ پھر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں جو ایمان کے بعد آتی ہیں، اگر عورت صبر کر لے، برداشت کر لے، اپنے رب سے تعلق کو قائم رکھے، دعائیں کریں، تو جنت میں گھر بنتے ہیں۔ اب بتائیے، جنت کا گھر اچھا یا فرعون کا محل اچھا؟ جنت کا گھر نا بھائی، اللہ اکبر، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیثوں میں بتایا ہے کہ جنت کی ایک بالش جگہ، ایک بالش سمجھ سکتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا میں دنیا کے گھر بناتے ہیں لیکن جنت کے گھر کی فکر نہیں کرتے۔ ان کو محل نہیں چاہیے تھا، آسیہ رضی اللہ عنہا کو فرعون کا محل نہیں چاہیے تھا، فرعون کی دولت نہیں چاہیے تھی، اپنے رب کے پاس جنت چاہیے تھی، جنت میں محل چاہیے۔ تو دیکھیں کیا ہوا، امام سلمان حافظ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ عورت کو جو ہے، ان کی فرعون کی عورت آسیہ علیہ السلام یا آسیہ رضی اللہ عنہ، کچھ بھی بولیے آپ، سب دعائیں ہیں، علیہ السلام بولے رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ تفسیر میں رضی اللہ عنہ لکھا گیا، اس لیے میں نے پڑھا ہے۔ تو فرعون تعذب فی الشمس، تپی دھوپ میں رسیوں سے باندھ کر اذیت دی جاتی تھی، اور جیسے ہی فرعون کھڑا رہتا تھا اور بولتا تھا مارو اس کو، تکلیف دو، مارا جاتا، کہتا اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دے اپنا دین، ایمان چھوڑ دے، مجھ پر ایمان لائے۔ اور اس کے بعد جب وہ چلا جاتا، فرشتے آ جاتے، اپنے پروں سے سایہ کر دیتے، اور آسیہ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہا کانت تری بیتہا فی الجنہ، جنت میں اپنے گھر کو دیکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اپنا گھر دکھایا، اور یہی قول دیگر مفسروں نے بھی بیان کیا ہے۔ دیگر ایک اور قول بھی پیش کیا گیا، حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، کہ حضرت قاسم بن ابی بزہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی جو ہے پوچھتی تھی لوگوں سے کون غالب ہوا، جس دن جو ہے وہ ہوا نا جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا تھا میدان میں، تو ان کو نہیں پتا تھا، یہ گھر میں قید تھی، ان کو مارا جاتا تھا، ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، تو یہ پوچھتی تھی محل میں کام کون غالب ہو گئے، کہا کہ غالب جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب ہو گئے۔
شکر ادا کرتی اللہ کا. فرعون کا پتہ چلتا، فرعون کو پتہ چلا یہ کہ ایسا وہ جو ہے شکر ادا کر رہی ہیں اللہ کا، اور کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور رب کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئی. فرعون گیا، فرعون نے کہا ایک بڑا پتھر لے کے آؤ، لا کر اس کے سر پر مار کے اس کو قتل کر دو. پتھر لے کے آؤ، لے کر آ کر پوچھو اس سے کہ اپنے ایمان سے باز آتی ہو کہ نہیں آتی ہو. اگر باز آ جائے تو چھوڑ دینا، میری بیوی رہے گی. وہ اگر باز نہیں آتی ایمان سے اپنے تو پتھر پھینک کر اس کو قتل کر دینا، اس کو مار دینا. اور ایسے ہی ہوا ہے، آ کر پتھر لے کر آئے اور پوچھا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اللہ سے دعا کی اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار مجھ کو تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. پتھر پھینک کر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کی روح نکل گئی. اور علماء کہتے ہیں انہوں نے جو ہے اللہ کے یہاں جنت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھا دی. تو یہ اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، اذیت دی، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا. آخرکار ان کو جنت ملی. دنیا کی تکلیفیں ہیچ ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں جو کافروں کو عذاب ملنے والا ہے. اس طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ دی اور گھر دیا. تو یہاں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. جو دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی ہے وہ ایک دعا تو جنت میں گھر کی تھی، دوسری مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے عمل سے نجات دے، اور تیسری دعا ظالم قوم سے نجات دے. اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دیکھے دو چیزیں، مجھے جو ہے اپنے پاس جنت میں جگہ دے دے، جنت میں محل بنا دے، میرے لیے گھر بنا دے، میں جنت میں جاؤں، اور یہاں دنیا میں جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں اس سے مجھے نجات دے دے. یہ ظالم سے، اس کے فتنوں سے، اس کے شرک سے، اس کے کفر سے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دے. اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، ان کی روح قبض ہو گئی. اور بعض تفسیر میں یہاں تک لکھا گیا کہ جب پتھر پھینکنے کا حکم آیا نا فرعون کے طرف سے، تو پتھر ان کے اوپر پڑنے سے پہلے ان کی روح قبض ہو گئی، اور جب پتھر ان پر پھینکا گیا تو صرف جسم پر پھینکا گیا، روح نکل گئی. اللہ نے دعا قبول کر لی، اللہ نے اپنی جگہ. تو اللہ نے فرعون کے ظلم سے، یا فرعون جو بار بار ظلم کر رہا تھا، پریشان کر رہا تھا کہ کفر پہ باقی رہو، ایمان چھوڑ دو، اس سے نجات مل گئی. اور اللہ کے یہاں جو ہے جنت میں گھر بھی مل گیا. نبی علیہ السلام اور اس کے فتنوں سے بھی نجات مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم وخدیجہ بنت خویلد وفضل عائشہ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہم اجمعین على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے لوگ مکمل ہوئے، عورتوں میں سے جو مکمل ہوئے وہ بہت چند ہیں، اور وہ ہیں مریم بنت عمران علیہ السلام، آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام، وخدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے ثرید ڈش کی فضیلت عام کھانوں پر ہوتی ہے. تو یہ حدیث ہے جس سے جو ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام یا رضی اللہ عنہا کی جو ہے فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بڑی مکمل کامل درجے کی خاتون گزری ہیں. تو غور کیجئے اس مثال پر جو اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں دی ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر کے کفر سے مومن کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کافر کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، تعلق ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ماں باپ کافر ہیں، یا بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر کافر ہے، تو یہ بہت بڑی مثال ہے. اب وہ اس کے کفر سے اس سے پریشان ہونے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے شر سے بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. دنیا میں آزمائش ضرور ہو سکتی ہے، مومن کی زندگی میں آزمائش آ سکتی ہے، لیکن اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جیسے آسیہ بنت مزاحم
علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا. اللہ بار بار مارا جاتا، تکلیفیں دی جاتی ہیں. بعض تفصیلی کتابیں ایک دو نہیں، جب سے ایمان لائیں ان کی موت ہونے تک مسلسل ان کو اذیتیں دی گئی، تکلیف دی گئی. ایک امید تھی اس کو فرعون کی کہ شاید ان کو ماریں گے، عذاب دیں گے، تکلیف دیں گے تو یہ جو ہے اپنے کفر کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا. اور الحمدللہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہی اور اپنے ایمان پر جو ہے وہ باقی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے یہاں جنت کو انہوں نے حاصل کر لیا. اس میں بہت بڑا سبق ہے ان خواتین کے لیے جو کسی نہ کسی وجہ سے ان کی ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے، چاہے ہم بات کفر کی کریں یا ہم شرک کی کریں. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری خواتین جو ایسے شوہروں کے ساتھ یا ایسے سسرال میں گھر زندگی گزارتی ہیں جہاں جو ہے شرک کا ماحول ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے، یہ بہت بڑا درس ہے. اس میں ٹھیک ہے کافر تو نہیں ہے، مسلمان گھر ہے، لیکن شرک کرنے والے لوگ ہیں. جسے ہے نا 11ویں کا کھانا کھاؤ، درگاہ چلو، مزار چلو، اذیت دی جاتی ہے. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو توحید کی تعلیم دیجیے، ایمان کی تعلیم دیجیے، ان کے عقیدوں کو مضبوط کیجیے، ایمان کو قوی کیجیے، اور جہاں تک ان کے رشتوں کا معاملہ آئے تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی شرک کے گھر میں ان کا رشتہ مت کیجیے. انشاءاللہ موحد بچوں کی کمی نہیں ہے، توحید والے بچے ہیں الحمدللہ. آپ بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں جب رشتہ آتا ہے، تو آپ کے پاس جب رشتہ آتا ہے آپ اس کی عمر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل آپ کو حق ہے اس کا ایج چیک کیجیے، آپ اس کی کوالیفیکیشن کو چیک کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، دیکھیے آپ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، کیسا ہے بالکل دیکھنا چاہیے. آپ اس کے خاندان کو، اس کے نسب کو چیک کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، دیکھیے کس خاندان سے ہے، جاہل خاندان کا تو نہیں ہے، ظالم خاندان کا تو نہیں ہے، کہیں ہماری بیٹی جو ہے مظلوم بن جائے بعد میں چل کر. بہت اچھی چیز ہے، آپ چیک کیجیے، آپ کی نونہال ہے، آپ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، خون کا آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو ضرور چیک کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولیے کہ آپ اس کے عقیدے کو چیک کریں. جس کے پاس بچی آپ کو بھیجنا ہے، مطلب رشتہ نکاح جہاں وہ زندگی گزارے گی، پھر اس کی اولاد ہوگی، آپ ضرور اس چیز کو چیک کیجئے کہ وہ کیسا گھرانہ ہے، کیا وہاں توحید ہے یا نہیں ہے، وہاں ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے، کہیں وہاں شرک اور بدعات تو نہیں ہے، خرافات تو نہیں ہے کہ بچی کی شادی کر دی جائے گی یہ دیکھ کر کے بہت دولت والے لوگ ہیں، خاندان والے لوگ ہیں، بہت اچھا ایجوکیٹڈ بچہ ہے، ہائی فائی ہے، اچھا کوالیفائڈ ہے، لیکن اس کا عقیدہ جس کو ہمارے پاس کپا بولتے ہیں، حیدرآباد کا عقیدہ کپا ہے، مطلب عقیدہ تھرڈ کلاس ہے، شرک کرتا ہے نعوذ باللہ، پڑھا لکھا ہو کر جاہل ہے دین کا. اگر آپ شادی کر دیں گے تو آپ کی بچی اذیت میں زندگی گزارے گی، تکلیف ہے. اگر اس کا ایمان قوی نہ ہو، عقیدہ مضبوط نہ ہو، آسیہ علیہ السلام کا عقیدہ مضبوط تھا، فرعون کے ساری دعوتوں کو ٹھکرا دیا، اللہ کی دعوت کو قبول کیا جو لا الہ الا اللہ تھی. فرعون کے محل کو ٹھکرا کر جنت میں اپنی جگہ انہوں نے بنا دی، لیکن وہ عقیدہ تھا وہاں پر، وہ مضبوط عقیدہ تھا، وہ ثابت قدمی تھی. ورنہ آج کل ہماری بچیوں کو معمولی سا ڈرا دیا جائے، تھوڑا اگر غصہ دکھا دے شوہر، فوراً جا کر درگاہ پہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، چلو ورنہ جو ہے بتاؤں گا تمہیں، ایسے کروں گا وہ کروں گا، ڈر جاتی ہے کہیں طلاق نہ دے دیں، میرا گھر اجڑ نہ جائے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے. تو وہ ہوتی کیا ہے، ہوتا کیا ہے، اگر توحید کے گھر میں بھی پلی بڑی ہو، جب اس کی شادی کسی شرک والے گھر میں کر دی جاتی ہے تو وہاں ان کے ماحول میں ڈھل جاتی ہے. وہ کیوں؟ عقیدے کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اس گھر میں جو ہے وہ اسی گھر کی ہو جاتی ہے. اب وہ فاتحہ، 11ویں یا نیاز، چڑھاوے چڑھانا، مزاروں پر جانا، واسطے وسیلے، درگاہوں پر جانا، سجدے کرنا، چادریں چڑھانا، یہ سارے کاموں میں جو شرکیات بدعت کے کام ہیں ان میں وہ ان کا ساتھ دیتی. کیوں؟ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے. یہ
نعوذ باللہ من ذالک. کیا فائدہ بتائیے؟ اصل چیز جس کی حفاظت کرنی ہے نا اپنے جسم سے بھی بڑھ کر، وہ ہے اپنا ایمان. ایمان لٹ جائے تو کیا چیز بچی بتائیے مجھے؟ ایمان لٹ جائے تو کیا چیز بچی؟ کیونکہ ایمان کا لٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ، جہنم، اور جہنم میں جانا سب سے بڑی ناکامی ہے. تو پھر کیا کریں؟ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایمان اور عقیدے کی تعلیم دیں. دیکھیے، یہ مثال بتائیے بچیوں کو، دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، کون کس کی بیوی ہے، کہاں رہ رہی ہے، کس گھر میں تھی، کیا کھاتی تھی، کیا اڑتی تھی، کیا پہنتی تھی، کیا شان و شوکت کی لائف تھی. ٹھکرایا نہیں ٹھکرایا ایمان کے لیے؟ ختم نہیں چاہیے یہ سب. کہ ایمان جب دل میں بیٹھے تو اپنا اثر چھوڑتا ہے. ایسا ایمان چاہیے آج بچیوں میں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے گھر سے بھاگ کر آ جائیے، کھلا لے لیجیے، نہیں. آپ اگر پہلی بات ایمان اور عقیدے کی تعلیم اچھی بچیوں کو دینا، اور دوسری بات ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے. میرے پاس بھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی بیٹیاں ہیں. اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ہاتھ پہ بھی نہیں کرنا. سب سے پہلے چیک کرنا اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، حلال کماتا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اچھے خاندان کا ہے، ٹھیک ہے، ایج بھی صحیح ہے، سب دیکھیے. ساتھ میں ایمان بھی دیکھیے، عقیدہ دے دیجیے اس کے بعد. اور اگر کہیں غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا، تو ہماری بچیوں کا عقیدہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس گھر کو چینج کرے. بچیاں گھر بدل سکتی ہیں، ایک عورت کیا کام نہیں کر سکتی ہے. بھائی میری تقریروں کو سن کے دیکھیے، جو بامبے وغیرہ میں نے تقریر کی عورتوں کے بارے میں، یا کوکن وغیرہ میں، مجھے یاد ہے بہت ساری جگہ مجھے پروگرام میں عورتوں کا کردار، عورتوں کا رول کیا ہے وہ دیکھیے. ایک لڑکی پورے گھر کو چینج کر سکتی ہے. شوہر کو سمجھائے شرک کیا ہے، شرک غلط ہے، یہ چھوڑ دے. شوہر کو اپنے فیور میں لے، کس طریقے سے ایمان کی توحید کے ساتھ. اس کے بعد پورے گھر کے ماحول کو بدلے. یہ غلط ہے اور غلط چیز گھر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے. یہ چیزیں کیسی ہو رہی گھر میں؟ چینج کر سکتی ہے اگر کر سکتی ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتی ہے تو اس کے پاس راستے ہیں. لیکن نعوذ باللہ اپنے آپ کو بدل دینا اس ماحول میں، یہ غلط ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے، دیکھیے. اور اچھا مثال کے وہ توحید کی دعوت دے رہی ہے، وہ عقیدہ سدھار رہی ہے اپنے سسرال والوں کا. اب ظاہر بات ہے اس کو اذیت ہوگی، اس کو تکلیف دی جائے گی، برا بلا کہا جائے گا، یہ دیکھو سعودیہ سے آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، یہ کیا، یہ وہابن مچھی، یہ کس کو کر کے لے آئے، یہ کس کو نکاح میں لے آئے، یہ تو برباد کر دے گی، یہ تو ہمیں آبا اور اجداد کے طریقوں سے ہٹا دے گی. بولا جائے گا، ستایا جائے گا، ظلم کیا جائے گا. آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے. انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہی اور صبر کیا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اجر دے گا. انہوں نے اللہ سے نجات مانگی، ان کو نجات ملی اور ان کو جنت میں گھر ملا. تو اگر ہماری خواتین چاہتی ہیں کہ جنت میں گھر ملے تو پھر اپنا عقیدہ، اپنا ایمان مضبوط کرنا اور ثابت قدمی بہت ضروری ہے. ثابت قدم رہیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دنیا کا کفر کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو آزمائے گا، جس سے ان کی زندگی میں آزمائش آئی، اور آزمائش میں اگر ثابت قدمی ہوتی ہے تو اس کے بعد کامیابی ہے، تکلیف کے بعد راحت ہے. اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا، یہ کنفرم ایک بات کہ بھئی اگر آپ کچھ مدت تک تکلیف برداشت کریں گی، اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کی راحت ہے، کیا چوائس کریں گے آپ؟ یا اس کے علاوہ ایک اور چوائس کہ اگر آپ اب تکلیف میں رہیں گے تو اس کے بعد اس سے زیادہ تکلیف ہے، تو تکلیف کے بعد تکلیف چاہیے یا تکلیف کے بعد راحت چاہیے؟ جواب آپ کے پاس. اگر تکلیف کے بعد راحت چاہیے اور وہ راحت بھی جنت کی راحت، تو پھر دنیا کی اذیتوں یا آزمائشوں، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تکلیف میں ہے، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، تکلیف ہے، صبر کیجیے. تکلیف کے بعد جنت ہے. ایک واقعہ بتا کر بات ختم ہو رہی ہے، بتا دوں، باقی کیا ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک عورت کو مرگی کی، فیٹس آتے تھے ایک عورت کو. تو وہ آئی، آ کر اپنی اس بیماری کی شکایت کی. اللہ کے رسول مجھے فٹس آتے ہیں اور میں گر جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں فٹس میں، تو آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو فیڈز کی ختم کر دے، یا اگر تم چاہو تو صبر کرو فلک الجنہ، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے۔ اس عورت نے کیا چوز کیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، آپ دعا کیجئے میں صبر کروں گی، بس آپ ایک دعا کر دیجئے کہ مجھے جب فیڈز آئے تو میرے کپڑے نہ کھلے، میرا سطر نہ کھل جائے۔ لا الہ الا اللہ، کتنی پاک باز، جنت کی خواہش رکھنے والی، اپنے دامن کو بچانے والی یہ نیک عورتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، ایسے جذبے ہمارے عورتوں کے اندر پیدا فرمائے جو صحیح راستے کو چوز کریں جس سے انہیں ہمیشہ کی راحت ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ایک مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، ان کی ایک زبردست مثال ہے، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، وہ تو بہت اہم ہے اور اس آیت کی تفسیر بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتانی ہے، جو کل کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ